کہ اہلیہ شوہر کو 100% اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ خداوند متعال نے مرد کے اندر غیرت کی حس رکھی ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس غیرت کی حس کو کم سے کم کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام 1+1 کے ساتھ فضل خان حاضر خدمت ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے اہم نفسیاتی فرق پر بات کی تھی، اور اس میں عورت اور مرد کے جو زاویہ نگاہ ہے اس پر بات کی تھی۔ آج ایک اور اہم نفسیاتی فرق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عورت کے اندر ایک حس پائی جاتی ہے جس کو ہم حس ملکیت سے تعبیر کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جس کو ہم سینس آف آنرشپ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سینس آف آنرشپ کا یہ مطلب ہے کہ اہلیہ شوہر کو 100% اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ اہلیہ کہتی ہے کہ شوہر سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا ہے اور صرف میرا ہے۔ اسی لیے اہلیہ اگر کبھی شوہر دوسری شادی کی بات کرے تو اہلیہ کے لیے بات کبھی بھی قابل تحمل نہیں ہوتی۔ ممکن ہے ایک دفعہ عارضی طور پر کہہ دیں کہ آپ شادی کر لیں، فلاں کر لیں، لیکن عورت کسی کی بھی شراکت کو اپنے شوہر میں سوچ ہی نہیں سکتی۔ عورت یہ کہتی ہے کہ شوہر 100% بالکل میرا اور میرا ہے۔ حتیٰ عورت اہلیہ اپنے شوہر کا بال بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتی۔ حتیٰ یہ بال دینا تو دور کی بات ہے، اگر مرد کبھی کسی اور عورت کو دیکھ لے تو حصہ ملکیت عورت کے اندر اتنی شدت سے پائی جاتی ہے کہ اسے یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ میرا شوہر کسی اور عورت کو میری موجودگی میں کیوں دیکھے۔ البتہ یہ حصہ ملکیت دنیا کی تمام خواتین کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہاں، معاشروں کی وجہ سے ممکن ہے ہمارے ہاں شدت زیادہ ہو، کسی معاشرے کے اندر یہ کم رنگ ہو۔ ہمارے معاشرے میں کہ مرد حق نہیں رہتا کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے یا فلاں کرے۔ شرعی مسائل سے ہٹ کر وہ افراد جو دینی ہیں، مذہبی ہیں، اس سے قطع نظر بھی ہم دیکھیں، وہ خواتین جو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، ان کے اندر بھی یہ حس پائی جاتی ہے، کہتی ہے کہ شوہر اگر میرا ہے تو پھر صرف میرا ہے، اس میں کسی کو بھی ساجھیداری کا حق نہیں۔ ہمارے جاننے والے عزیز گاڑی چلا رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ ان کی نگاہ خاتون پہ پڑی۔ البتہ غلط صحیح سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن کہہ رہے تھے اہلیہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ تھی، تو اہلیہ نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ اس عورت کی حصہ ملکیت کی ایک مثال ہے۔ البتہ یہ حصہ ملکیت محبت کی علامت بھی ہے کہ اگر عورت شوہر کو سمجھتی ہے کہ صرف میرا اور میرا ہے تو اس کی محبت کی علامت ہے۔ البتہ ممکن ہے اگر یہ حصہ ملکیت حد سے بڑھ جائے، ہر بات پہ اگر عورت ایسا کہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، وہ منفی تاثیر ہے اس کی، لیکن حصہ ملکیت اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اور مردوں کو بے راہ روی سے روکنے میں حصہ ملکیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب فرض کریں ایک دن اہلیہ شوہر سے کہے کہ مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ کسی عورت کے ساتھ رابطہ رکھیں، کسی کو گھر میں لیں، مجھے تو اثر ہی نہیں پڑتا، یعنی حصہ ملکیت ایک دن کے لیے ختم کر دیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ مرد چونکہ تنوع طلب ہیں، مرد کیا کیا کچھ نہیں کریں گے۔ بہت سارے مرد جو دینداری سے ہٹ کر، بہت سارے مرد کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حالات خراب نہ ہوں، چونکہ عورت کی حصہ ملکیت اتنی حاوی ہوتی ہے کہ بہت سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر حصہ ملکیت ختم کر دی جائے، شوہر جو ہے بے راہ روی کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے۔ اس کے برعکس خداوند متعال نے مرد کے اندر بھی ایک حس رکھی ہے، جیسے عورت میں سینس آف آنرشپ رکھا ہے کہ شوہر کو اپنی ملکیت سمجھے۔ خداوند متعال نے مرد کے اندر غیرت کی حس رکھی ہے کہ مرد غیور ہونا چاہیے، مرد کے اندر غیرت کی حس ہے۔ نبی اکرم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، یعنی ہمارے نبی جو ہے، جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، وہ غیرت کا سب سے ایک عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے۔ ایک اور روایت کے اندر بڑی خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس فرد کی اہلیہ زیب و زینت کر کے باہر جائے اور اس فرد کو، اس مرد کو پتہ ہو کہ میری اہلیہ زینت کے ساتھ باہر گئی ہے، سج دھج کر باہر گئی ہے، تو فرمایا وہ مرد جو ہے وہ بے غیرت ہے۔ اور اگر اسے لوگ بے غیرت کہیں تو اسے پھر کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کا جو روایت میں دیوس کا لفظ استعمال ہوا، دیوس یعنی سادہ لفظ سے ہم دلہ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اتنے سخت الفاظ ہیں۔ یہ مرد کے اندر غیرت کی حس ہونی چاہیے۔ اور عورت کو بھی بے راہ روی سے روکنے میں حس غیرت کا بہت بڑا کردار ہے۔ فرض کریں کہ ایک مرد بے غیرت ہو جائے، اس میں غیرت کی حس مر جائے، تو اس کی بیوی، اس کی بیٹی کیا کیا کرتوت نہیں کریں گے۔ لہٰذا خداوند متعال نے مرد کے اندر جو حس رکھی ہے اس کا بڑا مثبت کردار ہے۔ لیکن ایک بات کہ ہر چیز کی ایک حد وسط ہے۔
ہمیں اس میں اطراف اس کے افراد اور تفریق جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فرض کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ بیٹا عورتوں کے بارے میں بے جا غیرت سے کام نہ لیں وَإِيَّاكَ وَالتَّغَيُّرَ. یعنی عورت جو بے جا فرض کریں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، اہلیہ کا جوتا پڑا ہے تو جوتا بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پر کہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے کہ میری اہلیہ کا جوتا پڑا ہوا ہے. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی رکاوٹیں بنا دی گئی ہیں، اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے. وہ بے جا چیزیں ہیں. غیرت ہونا بہت ضروری ہے، بہت عمدہ ہے، بہت آسان چیز ہے، لیکن بے جا غیرت نہیں ہونی چاہیے. البتہ ایک دلچسپ معاملہ کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس غیرت کی حس کو کم سے کم کیا جائے. فارسی ون نیوز چینل ہے جو استعمار کی طرف سے بنایا گیا، اس کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، رابرٹ مرداج انٹرویو دے رہا تھا. اس میں جب اس نے انٹرویو کے دوران اس سے پوچھا ایک سوال کے بارے میں کہ آپ کا اس ایرانی قوم کے بارے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب ایرانی قوم ان کے لیے ایک ریزسٹنس کا ایک سیمپل ہے، ورنہ اوورال مسلمانوں کے ساتھ وہ یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم چند سالوں کے اندر یہ کوشش کریں کہ ایرانی جو مرد ہیں وہ اپنی خواتین کو حجاب کے بغیر بازاروں میں بھیجیں، مطلب گھروں سے باہر جائیں حجاب کے بغیر، حجاب ان کے لیے اہمیت ہی نہ رکھتا ہوں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کام کریں گے کہ یہ جو مسلمان ہیں بے غیرت ہو جائیں. اب دوبارہ عرض کریں کہ یہ پورے مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ پلان ہے، ایک کسی نیشن کا ہونا موضوعیت نہیں رکھتا. تو انٹرویو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان جو ایرانی ہیں غیرت مند ہیں یہ کیسے قبول کریں گے کہ ان کی اہلیہ اٹھے اور مطلب سج دھج کر اور زیب و زینت کر کے حجاب کے بغیر بازاروں میں آ جائے. اس نے کہا کہ ہم فراغ تھیوری پہ کام کریں گے. فراغ تھیوری آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بوائلڈ فراغ تھیوری یہ کیا چیز ہے کہ جس پر دشمن کام کر رہا ہے. دیکھیں فراغ تھیوری جس پر وہ کام کر رہے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ایک نارمل پانی کے اندر مینڈک کو ڈال دیں. اب مینڈک جو ہے ایسا جانور ہے جو خشکی پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہ سکتا ہے. اب مینڈک کو اگر ایک نارمل پانی کے اندر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ مینڈک اس پانی میں رہے گا، وہ سمجھے گا کہ ہاں نارمل پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اس پانی کے نیچے آگ جلا دیں، چولہا جلا دیں، ایستا ایستا جب وہ پانی ہیٹ اپ ہوتا جائے گا تو مینڈک اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. وہ سمجھتا کہ پانی نارمل ہے، تھوڑا سا گرم ہے تو نارمل سمجھ رہا، کہتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب اس آگ کی وجہ سے پانی کی ہیٹ بڑھتی جائے گی اور جب پانی ابلنے کے نزدیک پہنچتا ہے تو مینڈک کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ پانی تو نارمل نہیں ہے، یہ تو ابلنے والا ہے، یہ پانی تو ہیٹ اپ ہو چکا ہے. تو اس ٹائم مینڈک اس پانی سے بعد جمپ لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ جمپ نہیں لگا سکتا، اس کا جسم فالج زدہ ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف وہی فراغ تھیوری والا کام کرے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی مختلف ہیلوں حربوں سے غیرت کو کم کرے. کہ کیا ہوگا کہ جب ہم متوجہ ہوں گے کہ ہاں ہمارے ساتھ تو یہ ٹریجڈی ہو گئی، اس سے ہم نکلنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکیں گے. لہٰذا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی غیرت اس کی زینت ہے. ہمارے نبی اکرم صاحب زیادہ غیرت مند تھے، اور ایک مسلمان کی زینت ہے کہ اس کو گھریلو زندگی میں غیرت مند ہونا چاہیے. حق نہیں رکھتے کہ ہم اہلیہ کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو کہیں کہ ٹھیک ہے چادر ہو نہ ہو آپ زیب و زینت کر کے باہر جائیں. تو لہٰذا ہمیں دینی تعلیمات کے اندر اس بات سے شدت سے منع کیا گیا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو ہماری گھریلو زندگی پر انتہائی منفی اثر چھوڑ سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.